الہدا آن لائن قرآن اکیڈمی سینٹر کو حضرت لائک اور ابراہیم علیہ سبسکرائب السلام کریں۔ کو سزا دینے کی تجویز۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت توحید کی خبر آہستہ آہستہ بادشاہ نمرود کو بھی پہنچ گیا، جس نے خدائی کا دعویٰ کر رکھا تھا۔ بادشاہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو طلب کیا، مگر اس عظیم پیغمبر نے وہاں بھی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کی صفات کو خوب اچھی طرح واضح کیا، جس سے بادشاہ لاجواب ہو گیا اور دشمنی پر اتر آیا۔ اب والد، قوم اور بادشاہ وقت نے مل کر انہیں سزا دینے کی تدبیر کی، اور بادشاہ کے مشورے پر قوم کے لوگوں نے ایک خاص جگہ میں کئی روز تک آگ دہکائی، جس کے شعلوں سے آس پاس کی چیزیں جھلسنے لگیں۔ جب لوگوں کو یقین ہو گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس آگ سے زندہ بچ کر ہرگز نہیں نکل سکیں گے، تو ان کو اس آگ میں ڈال دیا، مگر رب العالمین کی مدد اور اس کی زبردست طاقت کے سامنے ان کم عقلوں کی تدبیریں کہاں چل سکتی تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا کہ اے آگ، تو ابراہیم پر سلامتی ٹھنڈی ہو جا۔ آگ شعلوں اور انگاروں کے باوجود اسی وقت ان کے حق میں ٹھنڈی ہو گئی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اس میں صحیح و سالم رہے۔ اس قدر خداوندی اور معجزے کو دیکھنے کے بعد بھی لوگوں نے ایمان قبول نہیں کیا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کا ارادہ فرما لیا، اور حضرت سارہ علیہ السلام اور اپنے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام کو لے کر فلسطین، تالمبس میں اور مصر وغیرہ کی طرف ہجرت کر گئے، اور دوران دین کی دعوت کا بھی فریضہ اہم ادا کیا، اور اس دوران دین کی دعوت کا بھی فریضہ انجام دیا۔ اللہ کی قدرت۔ موتی کی پیدائش۔ موتی بہت ہی قیمتی پتھر ہوتا ہے جو سیپ کے اندر بنتا ہے۔ جب سیپ کے اندر موتی بننے والا مادہ پہنچتا ہے تو اس چمکدار رنگوں والے کیلشیم کا بونیٹ کی تہ چڑھنا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ مادہ موتی بنانے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اس کی مدد سے چند ماہ میں چمکدار، قیمتی اور خوبصورت موتی بن جاتا ہے۔ آخر سمندر کی گہری تہوں میں بند سیپ کے اندر اتنا قیمتی موتی کون بناتا؟ اللہ کی قدرت، اللہ تعالیٰ کی زبردست قدرت ہے۔ ایک فرض کے بارے میں، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ہم نے انسان کو اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس کی ماں نے بڑی مشقت کے ساتھ پیٹ میں رکھا اور بڑی تکلیف کے ساتھ اس کو جنا ہے۔ ایک سنت کے بارے میں، ہدیہ قبول کرنا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہدیہ قبول فرماتے تھے اور اس کا بدلہ بھی عنایت فرماتے تھے۔ ایک اہم عمل کی فضیلت ذکر کرنے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے رب کا ذکر کرتا ہے اور جو اللہ کا ذکر نہ کرے، اس کی مثال زندہ اور مردے کی طرح ہے، یعنی ذکر کرنے والا زندہ ہے اور ذکر نہ کرنے والا مردہ ہے۔ ایک گناہ کے بارے میں، ایمان والوں کو تکلیف دینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی مسلمان کو تکلیف دی، اس نے مجھے تکلیف دی، اور جس نے مجھے تکلیف دی، گویا اس نے اللہ تعالیٰ کو تکلیف پہنچائی۔ دنیا کے بارے میں، استغنا انسان کو محبوب بنا دیتا ہے۔ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، مجھے کوئی ایسا علم بتا دیجئے جس کو میں کروں تاکہ اللہ تعالیٰ اور لوگ بھی مجھ سے محبت کرنے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا سے منہ موڑ لو تو اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگے گا، اور جو لوگوں کے پاس یعنی مال و دولت، اس سے بے رخی اختیار کر لو تو لوگ تم سے محبت کرنے لگیں گے۔ آخرت کے بارے میں، اہل جہنم کی فریاد۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، دوزخی فریاد کرتے ہوئے کہیں گے، اے ہمارے پروردگار، ہمیں اس جہنم سے نکال کر دنیا میں بھیج دیجئے، پھر اگر دوبارہ ہم ایسے گناہ کریں گے تو ہم ہی قصوروار اور سزا کے مستحق ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، تم اسی جہنم میں پھٹکارے ہوئے پڑے رہو اور مجھ سے بات مت کرو۔ طب نبوی سے علاج، زکام کا علاج۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ مرد رنجوش کو سونگھا کرو،
کیونکہ یہ زکام کے لیے مفید ہے۔ نوٹ: علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کی خوشبو زکام کی بندش کو کھول دیتی ہے، اس سے جمع ہوا نزلہ پتلا ہو کر بہہ جاتا ہے اور پھیپھڑوں پر جمع ہوا بلغم نکل جاتا ہے۔ نیز اس میں دوسرے بھی بہت سی فوائد ہیں۔ قرآن کی نصیحت: قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوط سے پکڑے رکھو، یعنی قرآن کریم کے بتائے ہوئے طریقے اور ضابطے پر چلو اور آپس میں نااتفاقی مت کرو، اور اگر نااتفاقی کی وجہ سے آپس میں بکھڑ گئے تو دشمن کے مقابلے میں تم ناکام ہو جاؤ گے اور تمہاری قوت و طاقت ختم ہو جائے گی۔